ہم دامان محمد سے۔ او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، پر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں۔ بیٹا اپنی سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی ہے۔ آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا، خبردار ہے اللہ کبھی استعمال مت کرو۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا؟ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں، مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے اپنے نواسے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ وَلَهُ مَا أَخَذَ۔ اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ۔ اے میری بچی، تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ۔ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے، اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسا آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا نواسا موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ او لوگوں، یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں، جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اس رحم کی نشانی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ اے اللہ، تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے، تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت
کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر اس کو کامیاب کیا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو وہ طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ کبھی غور کیا میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں، میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن میں جائیں۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اتنا سرودی کبھی امتی کا بلا نسو کا، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی کی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار نہیں کرتے، اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز پڑھی۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھو اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔
آخری دن کیا